آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی خوشی اس کے لیے، پہلے بچے کے لیے خوشی منائی جاتی ہے، پھر وہی بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، پھر اسکول چلا جاتا ہے، پھر اور زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد پھر اس کے بچے شروع ہو جاتے ہیں، اب دادا دادی نانا نانی ان بچوں پر خوش ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ تو گویا زمانہ تغیر و تبدلی ہر وقت ہے، ہر آن اس میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ہر آن اس میں تغیر پیدا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ نے ماہ مبارک گزار لیا، برکتوں کا مہینہ اب آپ سے ودا کر رہا ہے، رحمت کا مہینہ آپ سے جا رہا ہے، بخشش کا مہینہ آپ سے جا رہا ہے، وہ مہینہ جس مہینہ میں آپ کا ہر عمل عام عمل 70% ثواب رکھتا تھا، تو اب کل سے جب یہ ماہ مبارک نہیں ہوگا تو ہمارا ہر عمل 10% کا ثواب ہے، لیکن ماہ مبارک میں 70% کا ثواب ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں اگر وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے، ماہ مبارک میں افطاریاں بھی دیتا ہے، ماہ مبارک میں لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، فقراء و غرباء کی خدمت کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہو جائے گا، اتنا ہی ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ ماہ رمضان 5 جمعے اس میں آئے ہیں، اور جمعہ کو غرباء کے لیے عید کہا گیا ہے، عام مومنوں کے لیے جمعے کو عید کہا گیا ہے، تو گویا 5 عیدیں ماہ مبارک نے آپ کو دی ہیں۔ کل عید آئے گی جس میں آپ لوگ خوشیاں منائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، اور آپ نے جو پورا مہینہ عبادت کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شام کے وقت ہزاروں لوگوں کے لیے بھی آپ مغفرت کی دعا کریں تو خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ یہ اصل انعام کا ٹائم ہے کہ جب ہم نے خلوص کے ساتھ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یاد رکھیں خالی اللہ کی عبادت مفید نہیں ہے، کیونکہ جہاں ذکر کیا گیا ہے نماز کا، وہاں انفاق کا، زکوٰۃ کا، ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ کی بھی عبادت کرے اور مخلوق کی بھی سیوا کرے، مخلوق کا بھی خیال رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ اسلام کا خلاصہ ہمیں بتا دیں، تو امام نے صرف 2 لفظ کہے ہیں، اطاعت الخالق الشفقہ علی المخلوق، خالق کی اطاعت کرے اور مخلوق کے ساتھ شفقت، مہربانی، اخلاق اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے، ذکر کیا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ کیوں؟ اسلام سب سے پہلے ہمیں حریت کا درس دیتا ہے کہ آزاد رہو، اور اسی مطلب کو نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب واضح کرتے ہیں، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، غیر کا غلام نہ بن، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حریت کا، اور قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں تو قرآن مجید یہی درس دیتا ہے کہ بس اللہ کی بات آپ نے ماننی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں، جس کا اللہ فرمائے گا ان کی بات پھر آپ نے مانی ہے۔ معصومین کے لیے بلا چوں و چرا حکم دیا گیا ہے، مانے بات،
والد کے لیے کہا گیا ہے شریعت کے مطابق جو ہے وہ بات مانے، استاد کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے۔ تو گویا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی کی فرما برداری ہے، اسی کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ نبی، امام، ولی جو حکم دیں گے ان کا اپنا حکم نہیں ہوتا، وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ کے سامنے جھکو، باقی تمام رسوم رواج جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پھینک دو، دور کر دو اپنے آپ سے، صرف اللہ ہی کی بات کو مانو۔ اس کو کہتے ہیں حریت۔ حریت، آزادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دیا ہے ہمیں۔ آیا ہم اپنی خواہشات کے غلام تو نہیں؟ آیا ہم بیگم صاحبہ اور بچوں کے غلام تو نہیں؟ آیا ہم معاشرہ کے غلام تو نہیں کہ یہ مرنا تو نہیں ہے، یہ تو پڑھنا ہے، اس میں تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے؟ کسی کی بھی غلامی کریں گے تو حریت ختم ہو جائے گی، آزادی ختم ہو جائے گی۔